السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ بنو قریظہ کا علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو یہودیوں کے 3 بڑے قبائل اس مدینہ کے اندر موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اور یہ بنو قریظہ کا علاقہ یہودیوں کے تمام علاقوں میں سب سے بڑا علاقہ تھا۔ ابھی بھی یہ سب سے دیکھیں گے اگر آپ تو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑی آبادی اسی پر مشتمل تھی۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر سن 5 ہجری کے اندر ان لوگوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی تھی اور عین موقع پر عہد شکنی کی جو وعدہ کیا گیا تھا، جو عہد ہوا تھا دونوں کے درمیان کہ مدینہ پر کوئی بھی اگر باہر سے حملہ کریں گے تو سب مل کر کے دفاع کریں گے، تو ان لوگوں نے غداری کی اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے اور پیچھے سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے در پہ ہو گئے۔ تب بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، کفار مکہ سے جو آئے تھے خندق کھودنے کی وجہ سے وہ مدینہ میں گھس نہیں سکے، کئی دنوں کی مکمل کوشش کے باوجود وہ ناکام رہے اور مسلمانوں نے بڑی ہمت اور محنت کے ساتھ اور بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ اپنے طاقت کو بچا لیا۔ اور اس کے بعد سے ایک الگ ہی تاریخ بن گئی کہ جتنے بھی اب تک کے غزوات ہوئے تھے باہر سے لوگ آتے تھے اور مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس طاقت کے بعد غزوہ احزاب کے بعد ان کو معلوم ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی طاقت اتنی کمزور نہیں رہی ہے، وہ بہت مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی جتنی سپر پاور طاقتیں تھیں غزوہ احزاب کے موقع پر سب مل گئے تھے، مسلمان تنہا بچ گئے تھے۔ اور بیچ میں آ کر کے چونکہ پیچھے سے یہ علاقہ جو ہے مسجد نبی اور مدینہ کی جو اصل آبادی ہے وہ سمجھیے کہ جیسے مقابلہ ہوا تھا غزوہ احزاب اس مناسبت سے یہ پیچھے پڑتا ہے، بیچ میں وہ لڑائی یا مدینہ کی جو آبادی ہے وہ واقع ہے، اور اس کے بعد ادھر سے نکل کر کے وہ آئے ہوئے تھے مکہ والے سامنے سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ دیکھیں گے تو اس کا اندازہ ہوگا۔ بہرحال تو جتنی اس وقت کی طاقتیں تھیں سب کو اسلام کے خلاف اکسا کر کے وہ 10,000 کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اور بڑی تعداد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ المہم اس میں مسلمانوں نے اپنی حفاظت کر لی، لیکن جیسے ہی وہاں سے فارغ ہوئے آپ نے ہتھیار اتار دیے، جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیا، فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار اپنے نہیں اتارے، چلیے بنو قریظہ کی جانب جانا ہے۔ اور پھر آئے تھے اور ادھر سے سامنے کی ایک جگہ ہے وہاں پر ان کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور اس طریقے سے بنو قریظہ پر محاصرہ کرنے کے بعد ان کے بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے حصہ لیا تھا ان سب کو تقریباً 800 یا 900 کی آس پاس کی تعداد تھی، ان سارے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ محاصرے گھیراؤ کرنے کے بعد ان کو سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ وہی علاقہ ہے، اور بنو قریظہ کے سلسلے میں، بنو نذیر کے سلسلے میں، اس سلسلے میں آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں ڈھیر سارے مقامات پر، اور خاص کر کے بنو نذیر کے بارے میں تو بڑی تفصیلی گفتگو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کیا ہے اور یہ سب واقعات ذکر کیے ہیں۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہم آج اسی علاقے میں تھے، اور الحمدللہ ہم سارے لوگوں نے بنی قریظہ کے باغوں میں سے یہ ایک بڑا باغ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسی باغ میں نوکری کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، اور سامنے کنواں بھی ہے، لیکن یہ کتنی حقیقت ہے واللہ عالم، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے باغوں میں سے کسی باغ کی رکھوالی کرتے تھے، وہاں نوکری کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ بالتحدید اور تعین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ باغ جس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں یہ وہی باغ ہے جس میں وہ مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن المہم ادھر ہی وہ مزدوری کیا کرتے تھے، ممکن ہے ادھر بھی آئے ہوں، لیکن یہ باغات ہیں اور سامنے آبادی ہے۔ یہاں الحمدللہ ہم لوگوں نے، ہماری جو محمدی ساتھیوں کی ٹیم ہے، سب نے مل کر کے دوپہر کا کھانا کھایا اور اب واپس اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ آگے کی اب رودات ہمارے مشائخ بتائیں گے کیا ہونا ہے نہیں ہونا ہے۔ یہ اتنی
باتیں تھیں اور اتنے تو آپ دیکھ لیں، پھر ہم آپ کو آگے دکھائیں گے تھوڑی دیر بعد۔ ایک باغ ہے، ایسی پوری لمبی چوڑی آبادی ہے اور ڈھیر سارے ایسے باغات ہیں اور تاریخ اور سیرت کے روشن پہلو ہیں ادھر۔